دیکھیے، میں تو کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں اکتوبر 2023 سے پہلے الیکشن کا نہ جواز ہے اور نہ انتظامی طور پہ ممکن ہے، کیونکہ پاکستان کے دو صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان سیلاب سے بری طرح تباہ ہو چکے ہیں، اور اگلے 6-8 مہینے ان دونوں صوبوں میں پہلی ترجیح، اور یہ ہماری قومی ترجیح بھی ہے، کہ وہاں کے عوام کی بحالی کے لیے، وہاں کی عوام کو دوبارہ پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہم کام کریں۔ الیکشن میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ 4 ماہ کے لیے پاکستان میں کوئی مستقل حکومت نہیں ہوگی۔ اس وقت نہ صرف یہ کہ ہمیں سیلاب کی شدید تباہ کاری کا سامنا ہے، بلکہ اس وقت پوری دنیا میں شدید گلوبل اکنامک کرائسس بھی ہے، اور امریکہ اور یورپ جیسے ملکوں کی معیشتوں سے چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور ورلڈ بینک اور IMF کی تمام جو سٹڈیز ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ 40 کے قریب ڈیولپنگ ممالک ہیں جو ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑے ہیں، چونکہ پوری دنیا میں انفلیشن بے قابو ہے، ریسیشن کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ تو ان حالات میں کیا آپ پاکستان کی معیشت، جس کو عمران نیازی صاحب دیوالیہ کر کے چھوڑ گئے تھے، ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس کو آٹو پائلٹ پہ ڈال کے ہم الیکشنوں میں چلے جائیں؟ دوسری بات یہ کہ صوبہ سندھ کا موقف ہے کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہونا چاہیے، اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلے کی روشنی میں نئی مردم شماری کو شروع کر دیا گیا ہے۔ عموماً مردم شماری 10 سال کے بعد ہوتی ہے، لیکن گزشتہ مردم شماری کو مشروط طور پہ منظوری دی گئی تھی کہ اس کے اوپر دوبارہ نیا الیکشن نہیں ہوگا۔ اس لیے ہماری ضرورت ہے کہ ہم اگلے جنرل الیکشن کو غیر متنازع رکھنے کے لیے نئی مردم شماری کریں۔ اس کے نتائج اپریل میں متوقع ہیں، تو جب اپریل میں نئی مردم شماری کے نتائج آئیں گے، پھر الیکشن کمیشن کو 4 سے 5 ماہ درکار ہوں گے حلقہ بندی کے، جو ایک آئینی تقاضا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیے، فطری طور پہ، انتظامی طور پہ، معاشی طور پہ، ملک کے حالات کے پیش نظر، ہر لحاظ سے جو ٹائم ٹیبل الیکشنز کا بنتا ہے وہ اکتوبر 2023 بنتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ PTI کو اور عمران خان صاحب کو اب ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تو وہ ابھی بھی مسلسل ملک کے اندر پستول پکڑ کے سب کی کن پٹی پہ رکھ کے نظام کو یرغمال بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ پہلے انہوں نے پستول پکڑا ہوا تھا، انہوں نے رکھا ہوا تھا، وہ تو اس طرح پکڑا ہوا تھا، انہوں نے جب دل چاہتا ہے جس کی حجامت کر دیتے ہیں تو اب یہ کھیل نہیں چلے گا۔ اب دیکھیے، کشمیر کے الیکشن میں PTI کو پہلے مرحلے میں اور دوسرے مرحلے میں 30% سیٹیں ملی ہیں، جبکہ ان کی حکومت وہاں پہ اپنی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان کا جو جھوٹ ہے، اس کا جو مکر ہے، وہ لوگوں کے سامنے کھل گیا ہے۔ اگر آزاد کشمیر میں اپنی حکومت ہوتے ہوئے وہ 30% سے زیادہ سیٹیں نہیں جیت سکے، تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جہاں نگران حکومت ہوگی، وہاں پہ ان کی اگر یہ توقع ہے کہ وہ جیت جائیں گے تو وہ ایمکوں کی جنت میں رہ رہے ہیں۔ اگر وہ اسمبلی تحلیل کریں گے تو ہم اس الیکشن میں حصہ لیں گے اور ان کو عبرتناک شکست دیں گے انشاءاللہ۔